حکومت کا فیصلہ ہے کہ سینٹ الیکشن وقت سے پہلے اور اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں نے قبل از وقت انتخابات کی مخالفت کی ہے۔ کئی قانونی ماہرین نے بھی سینٹ انتخابات میں شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کے طریقہ کار کو آئین پاکستان کی روح کے مخالف قرار دیتے ہوئے اس میں کئی قباحتوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ موجودہ سینٹ کے آدھے اراکین اگلے سال 11 مارچ کو اپنی 6 سالہ مدت مکمل کریں گے اور اس سے قبل ان کی نشستوں پر نئے انتخابات ہوں گے۔ آئین اور قانون میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے کون سی شقیں لاگو ہوتی ہیں اور الیکشن کمیشن کی حکمت عملی کیا ہے، سینٹ انتخابات کروانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قمر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر۔ قمر صاحب یہ بتائیے کہ پہلے تو آپ سے ہم واضح کر لیتے ہیں اور عوام کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے سینٹ کے انتخابات کسی بھی حکومت کے لیے کرانے کا، اور کتنے عرصے میں پریکٹیکلی وہ سارا پروسیس مکمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تو تقریباً دسمبر کا بھی آخری مرحلہ آخری ہی کچھ دن چل رہے ہیں اور اس کے بعد جنوری کا 1 مہینہ ٹیکنیکلی رہ گیا ہے۔ تو مین پروسیجر کیا کیا ہے، کون کون سے مراحل سے گورنمنٹ نے گزرنا ہوگا یہ سینٹ کے انتخابات کرانے میں، اور کیا پریکٹیکلی 2 ماہ میں پاسبل ہے؟ اصولی طور پر سینٹ کے الیکشن ہمیشہ جو ہیں وہ اپنی مقررہ میعاد سے 1 مہینے پہلے وہ اس کا انتخابات کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی حیرانگی کی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ تو ایک عام روٹین کا مسئلہ ہے، ہمیشہ جو ہے انتخابات سینٹ کے الیکشن جو میں نے خود ایز اے فیڈرل سیکرٹری کروائے ہیں، 2009 میں کروائے، 2012 میں ہوئے، 2015 میں ہوئے، 2018 میں ہوئے، تو ایک عام روٹین سا ہے، ایک عام مفہوم سا ہے جس میں ایک عام انتخابات ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ جب یہ سینٹ کے الیکشن آتے ہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے 2009 سے، 2012 سے، 2015 سے، 2018 سے۔ اب یہ حالات یہ ہوئے کہ ہماری حکومت کے وزراء نے اس کو بہام زدہ بنا دیا۔ اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو صحیح بریفنگ نہیں دی گئی، جس پر انہوں نے یہ فرما دیا کہ جی ہم قبل از وقت انتخابات کروا دیں گے، جو آئینی طور پر درست نہیں ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت شیڈول جاری کرتا ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں، آرٹیکل 224، اسی طرح آرٹیکل 59، اسی طرح الیکشن ایکٹ جو ہے ہمارا 2017 اس کا سیکشن 122۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس پر حکومت کے تمام جو آئینی ماہرین ہیں ان کو ادراک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا سب سے اہم پہلو یہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو، ناظرین کو، کہ اس میں ہمارے پاکستان کے اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے سینٹ کے الیکشن کو انتہائی متنازع بنا دیا۔ انہوں نے یہ کہا جی شو آف ہینڈ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، ہاں اٹارنی جنرل پاکستان نے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ فرما دیا نہیں تو قمر صاحب وہ تو شو آف ہینڈ کی جگہ اب اوپن بیلٹ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے نا، اب تو وہ کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کرائیں گے۔ قمر صاحب یہاں پہ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ شو آف ہینڈز کے بعد جب اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے تو کچھ اینالسٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے حکومت اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، اوپن بیلٹ کے فیصلے کے لیے آئین میں ترمیم ہی ضروری ہے۔ یہ بھی واضح کر دیجئے گا کہ کیا آرڈیننس راستہ ہے حکومت کے پاس اگر اوپن بیلٹ کرنا چاہے؟ میں ٹرن بائی ٹرن آ رہا ہوں اس کے اوپر۔ میں پہلی بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے جو 9 دسمبر کو پرائم منسٹر پاکستان کو جو خط لکھا وہ میری ناقص رائے کے مطابق انتہائی طور پر یہ غیر قانونی خط تھا۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پاکستان سے مشاورت کیوں نہیں کی، لیکن وہ خط لکھا، اس میں 4 چیزیں لکھی انہوں نے لکھا جی ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں، اس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ دوسرا انہوں نے پوائنٹ یہ پیش کیا کہ ہم ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے یہ پوائنٹ پیش کیا کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہے یہ آئینی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپوزیشن، ہماری تمام سیاسی جماعتیں، ہمارے تمام بار کونسلیں خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ کیا 74 سے لے کر 2018 تک جو سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں وہ غیر آئینی تھے؟ انہوں نے یہ فرمایا یہ آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے سینٹ کے الیکشن کے بارے میں۔ اور دوسرا اٹارنی جنرل نے یہ فرمایا کہ جناب شو آف ہینڈ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ یونین کونسل کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں بھی شو آف ہینڈ ہوتا ہے، یعنی آپ ایک سینٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، قومی اسمبلی کے ممبران سے بڑا ادارہ ایوان بالا ہے، اس کی حیثیت انہوں نے سینٹ کے الیکشن کی حیثیت انہوں نے ان کے ممبران کی حیثیت ایک یونین کونسل کے برابر کر دی۔ تو سر یہاں پر زیادہ بڑی غلطی کس سے ہوئی ہے؟ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے جو انہوں نے اعلان کیا کہ شو آف ہینڈ اور قبل از وقت کریں گے، یا اپوزیشن نے صحیح اعتراضات اٹھائے ہیں؟ نہیں جی اپوزیشن تو اس پر خاموش رہی۔ آپ حیران ہوں گی
کہ अटॉर्नी जनरल का एक आइन के बारे में इंतहाई मुतनाज़ा खत लिखने के बावजूद हमारी अपोजिशन खामोश है। इसकी अपोजिशन खामोश की बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड यह है कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल है खालिद जवेद साहब, क्योंकि इनका ताल्लुक है एक पीपल पार्टी के फैमिली के साथ, तो इस लिहाज से हमारी अपोजिशन ने खामोशी इख्तियार की। इवन रजा रब्बानी खामोश रहे, इतना बड़ा पाकिस्तान का एक आईनी महरीर चेयरमैन सेनेट रहे, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। अगर ये किसी और सूबे का अटॉर्नी जनरल होता तो जनाब पूरी अपोजिशन ने उसके हाथ होकर बैठना था, आप मुस्तफी हो जाए, लेकिन खामोश रहे। इसलिए मैं हैरान हूं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इतना बड़ा अहम बयान देने के बावजूद भी हमारी अपोजिशन खामोश है। कंवर साहब, यहाँ पर एक क्लैरिटी आपसे हम ये भी चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए भी और हमारे लिए भी, कि जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो प्रपोजल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में गया था प्राइम मिनिस्टर के पास, उस प्रपोजल के अंदर ओपन बैलेट / शो ऑफ हैंड्स लिखा हुआ था। अब ये जो दोनों तरीक़ाकार हैं सेनेट इलेक्शन के लिए, इन दोनों तरीक़ाकार का फर्क जरा हमारे नाज़रीन के सामने वाज़े कर दीजिएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस में अप्लाई होता है, किस में नहीं अप्लाई होता, और अटॉर्नी जनरल ने दोनों को साथ साथ मेंशन किया था। हुकूमत पहले शो ऑफ हैंड्स की बात करी थी, फिर बाद में ओपन बैलेट की तरफ आई थी। इसमें फर्क वाज़े कीजिएगा सर। इसमें मैं बात आता हूँ। पहली बात ये बात दुरुस्त है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कि ये शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब उनका एक सियासी तौर पर मंशूर में भी था, ये दुरुस्त है। लेकिन हम ये हैरान हैं कि 2 साल हो गए उस पर आइन कानून साजी क्यों नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो खत लिखे, इससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सत्तार रजा, उन्होंने खत लिखे कि जनाब इस पे आप आइनी तौर पर कानूनी तौर पर तरमीम कर ले। उसमें आर्टिकल 226 जो है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी इलेक्शन होंगे सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और वजीर आला के, वो हो गए सीक्रेट बैलेट, खुफिया राजदही की वजह से। लेकिन हमारे अटॉर्नी जनरल ने फरमाया कि जनाब ये तो सिर्फ सदारती इलेक्शन के लिए है। हमें हैरान हो गए, उसमें लिखा हुआ है कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के जितने इंतखाबात होते हैं, सेनेट के इंतखाबात होते हैं, वो सीक्रेट बाई बैलेट है सिवाय प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला के। लेकिन बहरहाल इसके लिए कानून साजी हो सकती थी। 2 साल इन्होंने जाया किए, कोताही करती। अब ये टाइम गुजर गया, अब ये इसका कानून साजी करना तो अब करेंगे क्या? अब क्या हो सकता है? अब आखिरी ऑप्शन फरवरी में अगर इंतखाबात होने हैं तो हुकूमत के पास ऑप्शन है क्या? अब क्या करें? ऑर्डिनेंस से तो नहीं कर सकते। ऑर्डर्स अब कर ही नहीं सकते ना। ऑर्डर्स करेंगे तो सारा इलेक्शन से मुताज हो जाएगा ना। आइन में लिखा, आइन में ऑर्डर्स कहाँ आएगा? तो ऑप्शन इसका मतलब ये है पुराने तरीके के मुताबिक इंतखाबात जो 2018 में हुए थे। बड़े-बड़े ऐलानात। आखिर में एक और चीज आप वाज़ेह प्लीज कर दीजिएगा कि जो अपोजिशन पीडीएम जब ये कहती है कि हम मुश्तरका तौर पर इस्तीफे दे देंगे, अगर हम ये फर्ज कर लें कि वो कौमी असम्बली से भी और सूबाई असम्बली से इस्तीफे दे देते हैं और सिंध की असम्बली जो है वो तहलील हो जाती है उनके इस्तीफों की वजह से, स्पीकर मंजूर कर लेते हैं उनके इस्तीफे, तो इस सूरत में सेनेट के इलेक्शंस के इलेक्टोरल कॉलेज पर क्या फर्क पड़ेगा और सेनेट के इलेक्शंस पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं ये इस्तीफे? सेनेट के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्टोरल कॉलेज बरकरार रहेंगे, हुकूमत अपना वॉकआउट कर जाएगी, तमाम सीटें जो हुकूमत को मिल जाएंगी, अपोजिशन जो हाथ में हाथ रखे बैठे रहेगी। पहली बात यह है कि ज़ाहिर है कि ये इससे इस्तीफे देने से ना कौमी असम्बली भी असर पड़ेगा, ना पार्लियामेंट पे असर पड़ेगा, ना सेनेट के इलेक्शन पर असर पड़ेगा। वो अपना एक सियासी तौर पर अपना करते रहे, लेकिन इलेक्टोरल अगर सिंध असेंबली तहलील हो जाए फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा इन पे? नहीं, इस्तीफे दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो तो बैठे रहे कौमी सूबाई असम्बली में, वो अपने नुमाइंदों को कामयाब करवा देंगे। अपोजिशन जो हाथ में हाथ रखे बैठे रहेगी। पहली बात यह है कि सारे प्रेशर ग्रुप है, कोई इस्तीफे नहीं दे रहे, कोई बात नहीं हो रही और इलेक्शन सेनेट के वक्त बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे।